السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و سامعین و معزز ساتھی و علماء کرام اور طلباء کرام اور تمام ملت کے وہ افراد جن کو جماعت تبلیغ یا اسلام کے ہر اصولی کام سے جس سے ملت کو نفع ہو رہا اس سے محبت کرنے والے ساتھیوں، میں نے اس کم عمری کے اندر اسلامی تاریخ کا جب مطالعہ کیا تو کوئی دور ایسا نہیں نظر آیا جس دور میں علماء حق نہ رہے ہوں یا علماء سو کی ایک تعداد نہ رہی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چند جملے یا چند الفاظ یا اہل حق کی چند باتوں کو پکڑ کر ایک گروہ تیار ہوا اور اس گروہ نے ان باتوں کو ایسا فتنہ بنایا اور فساد کا ذریعہ بنایا جس سے پوری امت کے اندر گمراہی کا ذریعہ بنایا۔ اگر دوسرے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں تو جنگ جمل، جنگ صفین سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن حسین اور اس کے بعد کی تاریخ میں تابعین اور اس کے آگے اور بڑھتے اگر ہم چلے جا رہے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بعد اس کے دو ٹکڑے، مدرسہ مظاہر العلوم کے دو ٹکڑے، نظرۃ العلماء کو دو ٹکڑے کروانے کی تیاریاں، یا اس کے علاوہ جو بھی بڑی تنظیمیں ہندوستان کے اندر پنپی اس کو توڑوانے اور اس کو توڑنے کی راہیں ہموار کرنے والے علماء سو کی ایک جماعت ہمیشہ تیار رہی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تحریک تھی، بڑی جماعت تھی جمعیت العلماء، جس کو توڑا گیا اور دو حصوں میں منقسم کیا گیا۔ اگر دارالعلوم دیوبند مدرسے کو ہی دیکھا جائے تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ دور اور اس دور کے اندر چند علماء کرام کی ناعاقبت اندیشی، ان کی غلط فہمیاں اور ان کی غلطیاں دارالعلوم دیوبند کو دو ٹکڑے میں بانٹ رہی تھیں۔ اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو مظاہر العلوم کے دو ٹکڑے کیے جا رہے تھے، وہ بھی چند علماء کرام تھے جو اپنے مفاد کے لیے، جو اپنی بقا کے لیے، جو اپنے وجود کے لیے، جو اپنی انا کے لیے اور جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بہتر بنانے کے لیے اس کے دو ٹکڑے کر رہے تھے۔ یہ بات بری ضرور ہوگی لیکن سچ ہے اور تلخ ہے، ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور جب علماء کا ایک گروہ، جب طلباء کا وہ گروہ جو ان کو کھلے عام مدرسے سے دوڑا کر ان کے گھر کی طرف کھدیڑ رہا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھ میں ریوالور تھی، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج جب تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے اکابرین ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے اور مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ہر طریقے سے کمر بستہ تھے، اور ہندوستان کے 80% مدارس انہی تبلیغی جماعت کی تحریک سے، اسی تبلیغی جماعت کی محنت و کوشش سے اور انہی افراد کی اولاد آج مدارس میں تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں۔ ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کئی بڑے علماء کرام کے پوتی، پوتے، بیٹی، بیٹے اعلیٰ تعالیٰ سے اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر، ہندی میڈیم اسکولوں کے اندر حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم تبلیغی جماعت کے ان کمزور لوگوں پر جو اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھ کر اللہ کے بندوں کے درمیان پھیلانے کی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ عزم کرتے ہیں، وہ ارادے کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیج کر قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، علم دین سکھائیں گے، اور اس سے پورے دنیا میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ استفادہ ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور اسلام خوب پھیلے گا۔ اگر اس تبلیغی جماعت کے اکابرین کے اندر
یا ان کی محنت اور کوشش کرنے والوں میں کسی طرح کی کمی ہوتی، ان کی سوچ میں، ان کے فکر میں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزرا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزرا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزرا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ اور اگر دارالعلوم دیوبند کی طرف ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس وقت ان کے ہم پلہ علماء کرام مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بھی موجود تھے، مولانا حسین احمد مدنی بھی موجود تھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا قاسم نانوتوی کے عالم بردار اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بھی موجود تھے۔ اگر اور اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو علماء کا ایک گروہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بہت سے علماء کرام موجود رہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین امت محنت اور کوشش کرتے رہے اور کام آگے بڑھتا رہا اور محنت اور کوشش جاری رہی۔ ہاں، حضرت مولانا صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب صاحب حفظہ اللہ نے جب محنت کو اور کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اللہ رب العزت کی دین کی بلندی کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو عزت دلانے کی محنت اور کوشش، اللہ کا دین میرا مقصد یہ بالکل نہ سوچئے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا دین عزت کے لیے وہ ہے، نہیں، ایسا نہیں، مقصد یہ ہے کہنے کا تھا کہ حضرت مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ نے جب اس بات کی کوشش کی، جب اس بات کا ارادہ کیا کہ ہمیں مکمل طور پر تمام رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اور جو علماء کرام تبلیغی جماعت کے نام پر یا تبلیغی جماعت کی سوچ کو یا تبلیغی جماعت کے فکر کو الگ انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی انا اور اپنی بقا کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی وجود کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے جو ہے مکمل دین کو نہیں بلکہ اس سوچ کو، اس فکر کو بڑھانا چاہتے ہیں جو غیر اسلامی ہے، جو غیر فکری ہے، تو اس وقت وہ طبقہ، وہ گروہ ان کا مخالف ہونے لگا۔ اسی گروہ نے، اسی طبقے نے ہمارے چند علماء کرام کو جو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی گمراہ کیا، اور انہوں نے بھی بغیر کسی اس کے تحقیق کے، بغیر کسی اس کے اپنی زبان کو کھول دیا، جس کے نتائج یہ ہوئے کہ آج امت مسلمہ کے اندر ایک عجیب نقص نقصی کا عالم ہو گیا۔ علماء نے دیواریں کھینچنا شروع کر دی ہیں، علماء نے لکیریں ایسی کھینچ دی ہیں کہ تم حق پہ یا ہم حق پہ۔ یہ وہ دور نظر آ رہا ہے جب حضرت علی، حضرت معاویہ اور یعنی دونوں حق پہ تھے، لیکن بات صرف اتنی سی آئی کہ تم کہ ہم، تو ظاہر ہے کہ تم اور ہم نے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس وقت بھی علماء کرام کے ایک گروہ نے، صحابہ کے ایک گروہ نے، اس وقت بھی اہل حق کے ایک گروہ نے دونوں کو سمجھایا، دونوں کو بجھایا، اور دونوں نے کہیں نہ کہیں ایک بڑی صلح کو، ایک بڑی چیز کو انجام دیا، اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہوئے۔ میرے عزیزان دوست اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ان علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کی محنت کو دیکھنا ہوگا، ان کی محنت اور ان کی کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اب قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا۔ جب سے گجرات کے اندر مودی کا فتنہ آیا، اس فتنے نے سب کو ڈھانپ لیا ہے۔ کبھی غلام مستانوی کی شکل میں آیا، کبھی تبلیغی جماعت کے مرکز کے بعض ذمہ داروں کی شکل میں جو گجرات کے تھے ان کے اس میں آیا، کبھی مودی کا فتنہ علی گڑھ کے اس میں آیا، کبھی مودی کا فتنہ حیدرآباد سے آیا۔ تو ہمیں اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا، موساد اور CIA اور را کی اس پالیسی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، جس سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، جس سے دینی تحریکوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا کہ ان اکابرین کو کس طرح سے اور کن راستوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں ان پر لگام لگانی پڑے گی۔ میں حضرت مولانا اشد مدنی حفظہ اللہ سے
میں حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب حفظہ اللہ سے اور دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں بیٹھنے والے اکابرین علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، اپنی تحقیق میں وسعت لائیے، اپنی سوچ اور اپنے فکر میں وسعت لائیے، اپنے خیالات میں اسلامی وسعت لائیے۔ میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ مغربی وسعت لائیے، یا میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ ایسی وسعت کو لائیے جو راہ سے منسلک ہو جائے، جو CIA سے منسلک ہو جائے، جو دنیا کی اور تنظیموں اور تحریکوں سے منسلک ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس وقت بڑی سوجھ اور بوجھ کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور مودی سوچ کو، مودی فکر کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے دن فیصلے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر نظریاتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نظریاتی جنگ کے آغاز میں ہمارا دشمن بہت مضبوط ہے، وہ ہر طریقے سے ہمارے لیے لاہ عمل تیار کر چکا ہے اور ہمیں کمزور کرنے کے لیے آئے دن گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسے مسائل کھڑا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے راستے ہمارے درمیان لا کے کھڑا کرتا ہے جس سے ہم فتنے میں ہوں، جس سے ہم اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو ہٹانے اور اپنے آپ کو مٹانے اور انہی تمام چیزوں کے چکر میں ہم سب پریشان رہ جائیں، اور وہ دشمن اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی پوری شجاعت اور پوری بہادری کے ساتھ ہم پر حکومت کرتا رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سے التجانہ درخواست کرتا ہوں، ان علماء کرام سے، خاص طور سے جو اس وقت تبلیغ جماعت کی اس عظیم تحریک کو، جس سے اسلام کو، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فروغ مل رہا ہے، خدا را ہم سب توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کریں اور ان سوچ اور اس فکر کی طرف رجوع ہوں جس میں اعلی کلمت اللہ کی بلندی ہو۔ عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، میری پھر آخر میں درخواست یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اور اس عظیم مجاہد کو، اس عظیم داعی کو، اس عظیم تبلیغ کے علم بردار کو، جس کو ہم مولانا سعد کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سوچ کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے وجود اور اس کی بقا کے لیے نہیں، بلکہ اس جس راہ کو لے کر چل رہا ہے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چلانے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آگے بڑھانے کے لیے جس سوچ اور جس فکر کو لے کر چل رہا، ہم سب اس کے لیے کامیابی کا راستہ بنے، ہم سب اس کے لیے جو ہے بہتر سوچ رکھیں، ہم سب اس کے لیے بہتر لاہ عمل تیار کریں جس سے ہم سب کا فائدہ ہو، ملت اسلامیہ کا فائدہ ہو، عالم انسانیت کا فائدہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔